قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاه اما بعد فعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يخطب او لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ نکاح کے چیپٹر کی کتاب النکاح کی یہ 12ویں حدیث ہے جو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ ان کی آزاد کردہ غلام نافع نے ان سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخطب بعضكم على خطبة اخیہ، تم میں کا بعض یا لا يخطب احدکم، تم میں کا کوئی على خطبة اخیہ، بعض على خطبة اخیہ المسلم، اپنے بھائی مراد اپنے مسلمان بھائی کے پیغام پر پیغام نہ دے، پیغام نکاح پر پیغام نہ دے۔ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ خطب یخطب خطبتاً و خطبتاً، ماضی اور مضارع ایک ہی رہتا ہے، البتہ مصدر خطبہ جو حمد و ثنا اور واضح و بیان پر مشتمل ہو، اور خطبہ نکاح کے پیغام کو کہتے ہیں، چاہے مرد کی طرف سے عورت کو دیا جائے یا عورت کی طرف سے مرد کو یا اس کے ولی کو دیا جائے۔ تو پیغام نکاح کے لیے خطبہ بکسر الخاء اور خطبہ حمد و ثنا کے لیے خطبہ استعمال ہوتا ہے۔ تو تم میں کا بعض اپنے بھائی یعنی بھائی سے مراد مسلمان کے پیغام نکاح پر پیغام نہ دے، حتیٰ یترک الخاطب قبلہ، استثناء ہے دو صورت کی، دو صورتوں کا استثناء ہے کہ دو صورتوں میں دے سکتا، یہاں تک کہ خاطب اول خطبہ کے ارادے کو ترک کر دے۔ پیغام نکاح دینا چاہتا تھا لیکن پھر اس نے ملاقات ہوئی تو چند دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ نہیں، اس نے ارادہ ترک کر دیا، اب وہاں وہ پیغام نکاح نہیں دے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اب جب وہ اس سے پیغام نکاح دیا ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی حق مخطوبہ سے متعلق نہیں ہوا، لہذا میدان راستہ صاف ہے، میدان اور راستہ صاف ہے، وہ شخص پیغام دے سکتا ہے، دوسرا شخص۔ اگر خاطب اول نے حتیٰ یترک الخاطب قبلہ، پہلے خاطب نے، اس کو خاطب اسے کہا گیا کہ لأنہ یرید الخطبہ، وہ پیغام دینا چاہ رہا ہے، تو پیغام کا ارادہ تھا تو ہم دوسرے شخص کو کہیں گے کہ وہ انتظار کرے۔ اگر اس نے عدول کر لیا ہو، اب وہ پیغام دینا نہیں چاہتا تو آپ پیغام دیجئے۔ خاطب ثانی اب پیغام دے سکتا ہے۔ خاطب کہتے ہیں پیغام دینے کے والے کو، مخطوبہ یا خطیبہ جس کو پیغام دیا جائے۔ تو اگر پیغام دینے والے نے یا پیغام کا ارادہ کرنے والے نے ارادہ ترک کر دیا ہو تو کسی بھی شخص کے لیے اب راہ ہموار ہو گئی کہ وہ پیغام دے۔ او یأذن لہ، یا خاطب اول نے خاطب ثانی کو اجازت دے دی کہ میں نے پیغام تو دیا ہے لیکن کسی وجہ سے اب میں اپنا پیغام واپس لے رہا ہوں، یا لڑکی والے کی طرف سے جواب ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے، لہٰذا میں تنازل کرتا ہوں، میں وڈرو کرتا ہوں، تم اب پیغام دے سکتے ہو، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں کہ پیغام پر پیغام نکاح نہ دے، یہاں تک کہ خاطب اول اپنے ارادے سے باز آ جائے تو دوسرے کے لیے راستہ کھل جاتا ہے، یا خاطب اول نے تنازل کر لیا ہو، وڈرو کر لیا ہو۔ اور ایک تیسری صورت اور بھی ہو سکتی ہے کہ خاطب ثانی کو نہیں معلوم ہے کہ کسی نے اور بھی اس سے پہلے پیغام دے رکھا ہے، یا یہ ہے کہ وہ حکم شرعی سے ناواقف ہو۔ یہ صورت اس وقت ہوتی ہے جب کہ پیغام پر
غور و خوض شروع ہو گیا ہو، لڑکی نے، اس کے گھر والوں نے شادی کے پیغام پر غور و مشورہ کرنا، غور و فکر کرنا، مشورہ کرنا شروع کر دیا ہو تو ہم کو نہیں دینا۔ لیکن اگر یہ کہہ کہ نہیں ابھی رشتے ہی آ رہے ہیں، میں نے کسی کے رشتے پر کوئی غور و خوض ابھی نہیں کیا، ابھی رشتہ قبول ہی کر رہے ہیں، آپ کے پاس بھی کوئی رشتہ ہے کیا تو آپ دے سکتے ہیں، ابھی میں نے کسی پر غور و فکر نہیں کیا ہے، کسی کی طرف طبیعت کا میلان نہیں ہوا ہے، تو یہ صورت بھی ہوتی ہے جواز کی۔ تو بہرحال اگر گفت و شنید شروع ہو گئی ہے یا لڑکی کے گھر والوں نے اس رشتے پر غور و خوض کرنا شروع کر دیا ہے، تب آپ کو رک جانا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ خاطب اول آپ کو اجازت دے دے۔ اور تیسری شکل جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آدمی ناواقف ہو کہ کوئی مجھ سے پہلے بھی پیغام دینے والا ہے، یا یہ کہ حکم شرعی سے ناواقف ہو کہ پیغام پر پیغام نہیں دے سکتے ہیں، یہ حکم اس کو شرعی طور پر معلوم نہ ہو۔ بہرحال اس کو میں نے دو طرح سے پڑھا، لا یخطبو بعضکم، تمہیں کا کوئی یا تمہیں کا بعض کے پیغام نکاح پر پیغام نہ دے، لا نفی ہوگا تم یخطبو پڑھیں گے، اور لا یخطب اگر پڑھیں گے تو لا ناہیہ ہوگا، فعل مضارع اور مجزوم کرنے والا ہوگا۔ کسی بھی چیز کی نفی کے لیے صیغہ نہیں کے مقابلے میں صیغہ نفی زیادہ بلیغ ہوتا ہے، نفی پر زیادہ عمدگی کے ساتھ اور قوت کے ساتھ دلالت کرتا ہے لائے نافیہ، لائے نہیں کے مقابلے میں۔ بہرحال جمہور امت کے علماء نے کہا ہے کہ دیدہ دانستہ پیغام پر پیغام دینا حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں تحریم کے لیے ہوتی ہے، الا ایک دلیل ہو، قرینہ صارفہ ہو، اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ نہیت کراہت ہے، نہیت تحریم نہیں۔ بہرحال نہیت تحریمی ہو کہ نہیت تنزیہی ہو، اگر کوئی شخص نکاح کے پیغام پر کسی کے پیغام پر پیغام دیتا ہے تو چاہے وجہ حرمت حکم حرام ہو یا حکم مکروہ ہو، سبب اس کا یہی ہے کہ یہ عداوت اور بغض کا ذریعہ ہے، من اسباب العداوت والبغضاء، بغض و حسد اور عداوت کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ کسی نے ہمارے نکاح پر ہمارے پیغام پر پیغام دے دیا، گویا کہ مجھ کو نیچا دکھایا، اپنا تزکیہ کیا، تو آپ پیغام پر پیغام دے رہے ہیں تو گویا کہ خاطب اول کو پر آپ ایک طرح کا ظلم کر رہے ہیں، تعدی کر رہے ہیں۔ دوسرے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کر رہے ہیں کہ میں اس کے مقابلے میں بہتر ہوں، مجھ کو قبول کیا جائے، پہلے کے معاملے کو مسترد کیا جائے، یہ چیز جائز نہیں۔ مومن کا بھائی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی اخوت ایمانی کا ہر حال میں خیال رکھے، لہذا بے پر بے نہ کرے، خریدار کو گمراہ نہ کرے، ایک شخص بھاؤ بٹا کر رہا ہے تو بھاؤ بٹا میں نہ کودے، جیسا کہ ہم کتاب البیوع میں پڑھ چکے ہیں، لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور اسی طریقے سے لا یخطب علی خطبۃ اخیہ، یہ سب عداوت کا ذریعہ ہے، درست نہیں، سوائے ان حالات کے جن کا آپ کے سامنے ذکر ہوا۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ پیغام پر پیغام نہ دے، چلیے اگر حرمت پر بھی اس کو محمول کر لیتے ہیں، اور کسی نے پیغام پر پیغام دے دیا اور شادی بھی دوسرے خاطب سے لڑکی والے نے کر دی، تو کیا نکاح ہوگا کہ نہیں؟ تو جماہیر امت نے کہا کہ شادی ہو جائے گی، کیونکہ شادی تمام ارکان اور شروط کے ساتھ یہاں موجود ہے، ناکے بھی ہے، منکوحہ بھی ہے، ولی کی اجازت بھی ہے، گواہ بھی ہے، مہر بھی ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، بس شادی کا جو وسیلہ ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، تو اس کی وجہ سے شادی کے انعقاد پر یا اس کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا۔ وہ آدمی گنہگار تو ہوگا کہ اس نے اپنے بھائی مسلمان کے اوپر تعدی کی، اس کے حق کو پائمال کیا، اپنا پیغام پیش کیا، لیکن ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بغیر پیغام کے ہی شادی ہوتی ہے، اٹلٹم ہو جاتی ہے باتوں بات میں، تو اسی جمہور نے کہا کہ شادی ہو جائے گی، کیونکہ عقد اپنی تمام شرطوں اور رکنوں کے ساتھ مکمل ہے، مخالفت صرف وسیلہ نکاح میں ہے، اور وہ ہے پیغام، تو پیغام نکاح کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر نکاح کے
منعقد ہونے کے لیے پیغام ہی دیا جائے. کبھی کبھی بغیر پیغام کے ہی نکاح ہو جاتا ہے. ایک شخص بیٹھا ہے بیٹی کا ولی، باپ ولی موجود ہے، اور اس نے سامنے والے سے کہا کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو. کہا جی الحمدللہ، اور باپ نے بیٹی کے بہاف نکاح کرا دیا. کوئی پیغام نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر غور و خوض نہیں ہے. بغیر خطبہ کے بھی عقد جاری ہو جاتا ہے. اور کبھی پیغام پر پیغام دیا جا رہا ہے، پیغام دیا گیا ہے لیکن اس کے بعد بھی شادی نہیں ہوتی. تو بہرحال نہیں تو ہے، ممانعت تو ہے، اور خاطب ثانی گنہگار ہوگا، لیکن عقد صحیح ہو جائے گا، فسخ نہیں ہوگا. انشاءاللہ یہ قول زیادہ صحیح. باقی رہا کہ اس میں جو لفظ ہے کہ لا یخطب بعضکم علی خطبۃ اخیہ، مراد یہ کہ مسلمان کے پیغام پر پیغام نہ دے. تو کیا یہ حکم صرف مسلمان کے لیے ہے، یا یہودی اور عیسائی کے پیغام پر پیغام ایک مسلمان دے سکتا ہے؟ یعنی ایک مرد مسلمان کے لیے یہودیہ کتابیہ، یہودیہ یا نصرانیہ جائز. اب ایک یہودی نے یہودیہ کو پیغام دے رکھا ہے، ایک نصرانی نے نصرانیہ کو پیغام دے رکھا ہے. مسلمان بھی اسی نصرانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، جو کہ اس کے لیے جائز ہے، اگرچہ اولا اور افضل ہے کہ وہ مسلمہ سے شادی کرے. لیکن اہل کتاب کی پاک دامن عورت تمہارے لیے جائز ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب، قید ہے علی اخیہ، لا یخطب علی خطبۃ اخیہ، یعنی اخی المسلم. اب دوسرے کچھ علماء نے کہا کہ یہ خرج مخرج الغالب ہے، کیونکہ ویسے بھی مسلمان کتابی کے پیغام پر پیغام نہیں دیتا ہے، اور یہ اگر کبھی ایسا ہوتا بھی ہو تو شاید شاذ النادر ہی ہوتا ہوگا. عام طریقہ سے مسلمان تو کرتا بھی نہیں یہودیہ اور نصرانیہ سے، تو یہ نادر شے سبجیکٹلی. لہذا خرج مخرج الغالب ہے کہ عام طریقہ سے مسلمان لڑکی سے شادی کرتا ہے، اور مسلمان ہی مسلمان کے نکاح پر پیغام دے سکتا ہے، خاص کر کے جب لڑکی نیک صالحہ ہو، تعلیم یافتہ ہو، اور شرعی قیود اور شرعی اوامر اور نواہی کا التزام کرتی ہو، حجاب کا التزام کرتی ہو، تو بہت سے لوگوں کی رغبت اس کے اندر ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ جو علت ہے عداوت اور بغض کی، وہ علت یہاں بھی موجود ہے. وہ یہودی، وہ عیسائی اس مسلمان سے عداوت اور نفرت کرے گا. ہو سکتا ہے کہ مسلمان کی جنگ غیر مسلموں سے ہو جائے، وہ ایک شخص سے بڑھ کر کے پوری قوم کے ساتھ ہو جائے. جی یہودیوں کا ایک ٹولہ مسلمانوں کے اس شخص خاطب کے اور اس کے گھر والوں پر ٹوٹ پڑے عداوت اور بغض میں، تو جھگڑا اور فتنہ کھڑا ہو جائے مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسلمان کتابیہ سے شادی کرنے کے لیے بھی کسی کتابی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ دے. اب کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک کے پیغام پر دوسرا شخص پیغام دے، چاہے خاطب اول فاسق و فاجر ہی کیوں نہ. قید نہیں حدیث میں کہ فاسق ہو تو تم دے سکتے ہو، اور صالح نے پیغام دیا ہو، مرد صالح نے پیغام دیا ہو تو دوسرا مرد نہ دے. خاطب اول جب تک وہ اپنے خطبہ سے باز نہ آ جائے یا اجازت نہ دے، اس وقت تک پیغام نہیں دینا چاہیے. کیونکہ بہرحال فسق و فجور کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے شادی جائز نہیں ہے، یا فسق و فجور کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں بعض حالات میں جیسا کہ مالکیہ کہتے ہیں کہ کفو اصل میں دینداری میں، تو اگر آدمی یہ دیکھے کہ لڑکی نیک ہے، صالحہ ہے، اور اس کو پیغام دینے والا آدمی فاسق فاجر ہے جی، تو ایسی صورت میں ممالک کے یہاں یہ شکل بنتی ہے کہ صاحب صالح شخص کو پیغام دینا چاہیے فاسق کے پیغام پر، بلکہ زیادہ اولویت ہے ایسی صورت میں کہ اس لڑکی کو بچایا جائے. اگر یہ صورت حال ہو تو شاید اس میں قوت ہو سکتی ہے، مخطوبہ کی مصلحت اس میں پیش نظر ہو. لیکن بہرحال من حیث الدلیل پہلا قول کہ کوئی کسی کے پیغام پر پیغام نہ دے، ایون یہودی کے پیغام پر پیغام نہ دے، نصرانی کے پر پیغام نہ دے مسلمان، تو اسی طریقہ سے فاسق اور فاجر کے نکاح کے پیغام پر کوئی مرد صالح پیغام نہ دے. یہی قول انشاءاللہ تعالی راجح ہے. الا کہ وہ ایک شکل جو میں نے بتائی کہ جو مالکیہ کے یہاں ہے کہ اگر مخطوبہ عفیفہ ہے، متدینہ ہے، شریفہ ہے، اور خاطب اول فاسق ہے، تو مالکیہ کا یہ جو قول ہے کہ فاسق کے پیغام پر پیغام صالح شخص دے سکتا ہے، کیونکہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور صالح
زیادہ لائق ہے کہ فاسق کے مقابلے میں مخطوبہ کو اپنا رشتہ بھیجے، تو ایسی صورت میں اس قول میں کچھ قوت ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ کفاءت کا مسئلہ جو ہے یہ عورت اور اس کے ولی سے متعلق ہے۔ اگر وہ فاسق ہی سے راضی ہے دونوں تو ہم کو کیا لگ رہا، ہمیں کیا لینا دینا۔ اگر دونوں راضی ہے فاسق ہی سے تو رہنے دیجیے معاملے کو، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یا آپ اگر بڑے خیر خواہ ہیں تو کسی کے ذریعے کہلوا دیجیے کہ یہاں سے رشتہ آپ کا آ رہا ہے، ذرا اس کی اخلاقی دینی حالت بھی معلوم کر لیجیے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پچھتاوا پڑے۔ یہ خیر خواہی پہ کا انداز ہو سکتا ہے، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ پیغام دیجیے کہ وہ فاسق ہے، میں صالح ہوں، مجھ سے کر لیجیے۔ آپ اپنے کو پیش مت کیجیے، کسی ذریعے سے ان کو خبر کروا دیجیے کہ اس آدمی کو ذرا دیکھ لیجیے، دینی لحاظ سے بھی اس پر غور و خوض کر لیجیے، کیونکہ اصل تو دین ہی ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ فتنے میں آپ پڑ جائیں۔ بہرحال اس کا سب کے باوجود بھی اگر ولی اور لڑکی چاہتی ہے کہ صاحب اسی فاسق سے ہو تو جا لے دیجیے، معاملہ اس سے متعلق ہے۔ تو کفاءت نہیں ہے کہ صالحہ کو غیر صالح سے بیاہا جائے، دینداری کی بنیاد پر کفاءت نہیں ہو رہی ہے، بات تو بہت معقول ہے، لیکن اس کا تعلق کس سے ہے؟ جو شادی کرے گی اسی سے نہ ہے، یا اس کے باپ سے ہے، ولی سے، اور وہ دونوں راضی ہے، تو پھر کیا الجھن ہے؟ ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ بہرحال راجح قول یہ کہ خطبہ پر خطبہ نہیں دینا چاہیے، واللہ اعلم۔ اب ایک حدیث ہمارے سامنے 13ویں نمبر کی جو حدیث ہے، جو سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قدر طویل حدیث ہے، اس کے تمام الفاظ کو ہم پڑھ نہیں سکتے، کچھ سطریں پڑھ رہے ہیں۔ یہ حدیث الواہبہ، واہبۃ النفس کے نام سے مشہور ہے، ایک عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا تھا۔ عورت کا اپنے آپ کو ہبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے معاملے میں اپنے آپ کو سونپتی ہوں، نکاح کے معاملے میں اپنے آپ کو سونپتی ہوں، اور میں اپنے آپ کا، اپنے نفس کا ہبہ کرتی ہوں۔ کا یہ مطلب ہے کہ آپ میرے مالک ہو گئے، جیسے کہ کسی کو شے ہبہ کرتا ہے، کیونکہ آزاد اپنے آپ کو ہبہ نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ کہ اپنے شادی کے معاملے میں میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، شادی کے معاملے میں، کہ بغیر مہر لیے ہوئے میں آپ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اگر آپ شادی کر لیں تو میں آپ سے کسی مہر کا مطالبہ نہیں کرتی، یہ معاملہ ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ حدیث ہم پڑھیں گے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے کہ ان عورتوں سے مجھے بڑی غیرت آتی تھی، غصہ آتا تھا کہ یہ عورتیں کیوں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، ہبہ کرتی ہیں، بغیر مہر کے شادی کے لیے راضی ہے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ ایک عورتوں نے، یا ایک سے زائد عورتوں نے ایک سے زائد موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو پیش کیا تھا، ہبہ کیا تھا کہ بغیر مہر کے آپ اس سے شادی کریے۔ یہ ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کا مطلب۔ یا وہبت نفسی لک یا رسول اللہ، میں نے اپنے آپ کا، اپنی ذات کو آپ کے لیے ہبہ کیا، مطلب شادی کے معاملے میں آپ سے بغیر مہر کے میں راضی ہوں شادی کرنے پر۔ یہ جو صورت ہے یہ ایک سے زائد مرتبہ ہوئی ہے، واللہ اعلم، جیسا کہ حدیث کے ظاہری الفاظ سے ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ روایت ہے، اور بھی کتب سنن کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کو حدیث الواہبۃ النفس کہا جاتا ہے، اس عورت کی حدیث جس نے اپنے آپ کا ہبہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ چند سطریں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ مکمل کریں گے، یا لفظ کے ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے چلیں گے، پھر مزید گفتگو ہوگی۔ حدیث ہے عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها إلى آخر الحدیث۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عورت آئی، کئی طرق سے یہ روایتیں منقول ہیں۔
لیکن کسی بھی سند میں یا کسی بھی سند سے اس خاتون کا نام معلوم نہیں ہو سکا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض روایت میں ہے، بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ان عورتوں سے مجھے بڑی غیرت ہوتی تھی یا ان پر مجھے غصہ آتا تھا جو اپنے آپ کو ہبہ کرتی تھی، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کے لیے اتنی اتاولی ہیں کہ مہر بھی نہیں لینا چاہتی اور اپنے آپ کو پیش کر رہی. بہرحال کوئی بھی عورت رہی ہو، نام مبہم ہے اور شاید اس میں مصلحت ہو، مگر کسی طریق میں کسی سند میں اس خاتون کا نام یا ان خواتین کا نام نہیں ہے جنہوں نے اپنے آپ کا ہبہ کیا تھا یا اپنے آپ کو ہبہ کیا تھا. کہتے ہیں یہاں کہ ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ، میں آئی ہوں اپنے آپ کو، اپنی جان کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، اہب لک نفسی، یعنی بغیر مہر کے شادی کرنے کے لیے میں راضی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں، میرا رشتہ قبول کر لیں، آپ کو کوئی مہر دینی نہیں ہوگی، حق مہر ادا نہیں کرنا. فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، فصعد النظر فیہا وصوبہ، نظر کو نیچے سے اوپر چڑھایا اور اوپر سے لے کر نیچے آئے. ایک دفعہ نیچے سے اوپر نظر چڑھایا، اوپری حصے کو دیکھا اور اوپر سے نیچے لے کر. ثم طأطأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکا لیا اور خاموش ہو گئے. جب عورت نے یہ دیکھا کہ آپ نے کوئی فیصلہ اس کے حق میں نہیں کیا، ہاں یا نہ کا، کچھ بولے نہیں آپ، تو وہ بیٹھ گئی. اب یہاں ذرا سا رکتے ہوئے چلے تاکہ تشریح بھی ساتھ ساتھ ہو، باقی اور چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا، یا تو اس لیے کہ آپ کو رغبت نہیں ہوئی اس عورت میں، یا اس لیے کہ آپ وحی الہی کا انتظار کر رہے تھے، یا اس لیے کہ اس مقام پر کیا جواب دوں اس کو، لوگوں کے سامنے کون سا جواب مناسب ہوگا، اس پر آپ غور خوض کرنے لگے. بہرحال خاتون نے جب جواب نہیں پایا تو وہ مجلس میں بیٹھ گئی. شاید مجلس کے اختتام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بن جائے شادی کا، خیر کا کوئی پہلو سامنے آ جائے، اس لیے وہ بھی بیٹھ گئی کسی کتابے پہ. چلیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. فقام رجل من اصحابہ، آپ کے ساتھیوں میں سے، اصحاب میں سے ایک شخص اٹھا. شاید اس نے یہ سمجھ لیا آپ کی خاموشی سے کہ آپ کو اس عورت پہ رغبت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو پتہ چلتا انداز سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے، وہ آپ کے مجلس کے صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز معلوم تھا، کیا اس نے سمجھ لیا کہ آپ کو رغبت نہیں ہے اس میں، تبھی اسے یہ جرأت کیا اور اپنے آپ کو پیش کیا. کہا یا رسول اللہ ان لم یکن لک بہا حاجہ، اگر آپ کو اس خاتون میں حاجت نہیں ہے یا رغبت نہیں ہے اس سے شادی کرنے میں، فزوجنیہا، تو آپ میری شادی اس سے کرا دیجیے. اس طریقے سے عورت نے ہبہ کر کے آپ کو ولی بنا دیا تھا، اپنا ذمہ سونپ دیا تھا، وکیل بن گئے تھے آپ اس کے، اور اس شخص نے بھی کہا زوجنیہا، میری شادی کرا دیجیے، گویا کہ آپ میرے وکیل بن گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے وکیل تھے، اس لیے ایجاب اور قبول میں الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، دونوں کی طرف سے با اختیار تھے آپ. تو آپ نے کہا چلو میں نے تم دونوں کی شادی کرا دی، بس ایک ہی لفظ کے ذریعے ایجاب و قبول ادا ہو گیا. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فہل عندک من شیء، کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ کس لیے؟ یعنی مہر دینے کے لیے. اب یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رغبت واقعی نہیں تھی، اور آپ کی خاموشی اور آپ کا سکوت جو تھا وہ عدم رغبت کے لیے تھا. اور صحابی نے جو سمجھا کہ آپ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں لہذا مجھے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اس کا خیال درست نکلا. آپ نے کہا کیا دو گے؟ کچھ ہے تمہارے پاس مہر دینے کے لیے؟ کئی الفاظ سے حدیث آئی ہے کئی طرح سے. تو وہ آدمی گیا تلاشنے کے لیے، جاؤ گردے پہ دیکھو کچھ ہے تو کیا دو گے. واپس آیا اور اس نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ ما وجدت شیء، یا رسول اللہ میں نے کچھ اپنے گھر میں نہیں پایا، کوئی چیز نہیں ہے مہر دینے کے لیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر ولو خاتما من حدید، یا دیکھ تلاش کہیں اگر
ایک لوہے کی انگوٹھی ہی ملتی ہو، ظاہر ہے کہ لو یہاں پر تقلیل کے لیے ہے، حقیر سے حقیر کمایا چیز بھی اگر ملتی ہو، ایک لوہے کی انگوٹھی جو بہت معمولی رہی ہوگی اس زمانے کے اندر، جا کے تلاش دو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا، مہر کے باب میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ اقل مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، کم سے کم رقم بھی جس کے اوپر عورت راضی ہو جائے اور مرد دے سکے اور عورت راضی ہو جائے وہ مہر بن سکتی ہے۔ اپنی بات اپنے موضوع میں پڑھائے گی جب مہر کا باب آئے گا، تو باب الصداق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو۔ تو آپ نے کہا جاؤ دیکھو، اگر ایک لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح مل جائے تو لے کر آ جاؤ، اسی کو مہر بنا دیں گے تمہارا۔ لیکن اس کو وہ بھی نہیں ملا، گیا اس سے تلاش، اب دوسرے طریق میں آیا، دوسری سند میں، وہ بھی نہیں ملا۔ تو اس نے کہا کہ ولیکن ھذا ازاری، یا رسول اللہ میرے پاس ایک لنگی ہے جس کو میں نے اپنے کمر میں باندھ رکھا ہے سطر پوشی کے لیے۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ما لہ رداء، اس شخص کے لیے ایک چادر نہیں تھی جو کندھے پر رکھ سکے، ایک لنگی اور ایک کندھے پر رکھنے کے لیے چادر نہیں تھی، ایک لنگی ہی تھی، بس ایک ازار ہی تھا اس کے بعد۔ تو یہی ایک ازار ہے ہمارے پاس، آدھا دے دیں گے اس کو۔ اللہ اکبر، کتنا تنگ دست آدمی تھا، اندازہ کیجیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ما تصنع بازارے کا، تم اپنے ازار کا کیا کرو گے، تم کیا پہنو گے؟ اگر تم اس کو دے دو گے تو تم کیا پہنو گے؟ ان لبستہ، اگر تم پہنو گے تو یہ اس کے بدل پر کچھ نہیں رہے گا، اور اگر یہ پہنے گی تو تمہارے بدل پر کچھ نہیں رہے گا۔ ایک ہی ازار ہے، بیچ سے کاٹ کر کے اگر اس کو 2 ٹکڑے میں بانٹو گے تو وہ نہ تمہارا ازار بن سکے گا، نہیں اس خاتون کا ازار بن سکے گا، یوزلیس ہو جائے گا وہ۔ فجلس الرجل، مرد مایوسی کے ساتھ، آپ سمجھ سکتے ہیں حسرت زدہ مایوس ہو کر کے وہ بیٹھ گیا۔ حتیٰ اذا طال مجلس ہو، لمبی مجلس ہوئی، مجلس دراز ہوئی، قام، اٹھ گیا وہ اور جانے لگا ایک طرح سے مایوس۔ فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولیا، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جا رہا ہے واپس، تو آپ نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ، دعیا بھی، بلا اس کو بلایا گیا۔ فلما جاء، جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا ماذا معک من القرآن، تمہارے پاس قرآن کی کون کون سی صورتیں یاد ہیں، تمہیں قرآن کی کون کون سی صورتیں یاد ہیں، یا قرآن کا کتنا حصہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی کتنے حصے کے حافظ ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ معی سورۃ کذا و سورۃ کذا وعددھا، کچھ صورتیں انہوں نے گرائی، فلاں 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 صورتیں ہم کو یاد ہیں، یا فلاں فلاں صورتیں میرے پاس ہے، میرے پاس علم ہے ان کا۔ آپ نے پوچھا تقرؤہن عن ظہر قلبک، کیا تم ان کو زبانی پڑھتے ہو؟ قرأت القرآن عن ظہر قلب، فلان قرأ القرآن عن ظہر قلب، مطلب حافظ ہے۔ تو کیا تم ان صورتوں کے حافظ ہو؟ قال نعم، جی ہاں۔ تو کہا اذهب، جا، فقد ملکتکھا بما معک من القرآن، میں نے اس عورت کا تم کو مالک بنایا، بما معک من القرآن، قرآن جو تمہارے پاس ہے اس کے عوض، بے عوضیہ، یعنی تعلیم قرآن کو، کہ تم تعلیم قرآن دے دو گے یا صورتوں کو سکھا دو گے، ان کو یاد کرا دو گے، اس کا ان صورتوں کا علم دے دو گے، اس کے سبب، اس کے عوض میں نے تمہاری شادی کرائی۔ تعلیم قرآن کو گویا کہ آپ نے اس تنگ دست شخص کے لیے مہر بنا دیا۔ اب قرآن مہر بن سکتا ہے تعلیم قرآن یا نہیں، یہ مسئلہ محل نظر ہے، اختلافی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، ابھی ترجمہ سے فارغ ہوتے ہیں۔ قد ملکتکھا، میں نے اس عورت کا تم کو مالک بنا دیا، یعنی تمہاری بیوی بنا دیا، اس کو مالک ہونے کا یہ مطلب ہے۔ ایسا نہیں کہ آزاد عورت کسی آزاد مرد کی ملکیت میں چلی جائے گی، مملوکہ ہو جائے گی، وہ مالک ہو جائے گا۔ غلام اور آقا کا رشتہ یا غلام اور لونڈی کا رشتہ آقا کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہوگا، نہیں، ملکتکھا، مالک بنانا، یہ اسی معنی میں ہے جس معنی میں زوجتکھا یا انکحتکھا، شادی کر دی، نکاح کرا دیا، اسی معنی میں ہے ملکتکھا، میں نے تمہیں اس عورت کا مالک بنا دیا، قرآن مجید جو تمہارے ساتھ ہے اس کے عوض، بے عوضیہ،
کچھ لوگوں نے کہا کہ بے سببیہ ہے، مسئلہ آئے گا کہ تمہارے پاس چونکہ قرآن کا علم ہے، چند صورتوں کے حافظ ہو اور ان کا علم تمہارے پاس ہے، اس لیے احتراماً و اکراماً و احتراماً اس عورت سے شادی تمہاری کرا دیتا ہوں۔ یا بغیر مہر کے، تو بغیر مہر کے اگر شادی ہوگی تو پھر اس کو ہبہ کہا جائے گا، اور ہبہ کی شادی تو غیر نبی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے بے کو سببیہ نہیں سمجھا جائے، بلکہ بے عوضیہ ہے۔ قرآن کی تعلیم گویا کہ مہر ہے، یہی معنی صحیح ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ بے سببیہ ہے، صاحب قرآن کی تکریم کرتے ہوئے شادی کرا دیا اور کوئی الگ سے مہر نہ ہو، مال تو کچھ دیا ہی نہیں اس نے، اور تعلیم قرآن کو بھی مہر نہ بنایا جائے، صرف حافظ صاحب کی اور عالم صاحب کی تقریب میں اگر یہ معاملہ کر دیا جائے تو یہ تو ہبہ ہے، جو تقریب اللہ نے اپنے نبی کے لیے جائز رکھی ہے، صرف اپنے نبی کے لیے، جیسا کہ اندر اور مطلع ہوں گے ابھی۔ بہرحال حدیث ختم ہوئی، متفق علیہ حدیث ہے، لفظ مسلم کا ہے، اسی طرح کے الفاظ بخاری میں بھی ہے۔ ایک روایت میں ہے مسلم کی، انطلق، جا، اس کو لے کے جا، فقط زوجتو، کہا میں نے تمہاری شادی اس سے کرا دی، یہ معنی ہو گیا نا قد بلغت، کہا کا واضح ہو گیا اس میں۔ فعلمها من القرآن، جا اس کو قرآن سکھلا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ واضح ہوا بما معک من القرآن کی وضاحت کے لیے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ کو لائے ہیں کہ مسلم کی ایک روایت میں وضاحت ہے کہ جا میں نے اس کی تم سے شادی کرا دی اور تم اس کو قرآن سکھلا دینا، یہ تعلیم قرآن مہر ہے تمہارا۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے امکناکہا، میں نے تم کو اس پر تمکنت، غلبہ دے دیا، لیکن لگتا ہے کہ یہ لفظ تصحیف ہے، وہی ملکتو کہا کو بدل دیا ہے، کیونکہ ایک ہی لفظ میں آیا ہے، اکثر الفاظ جو آئے ہیں وہ زوجتو کہا یا ملکتو کہا۔ یہ امکنا کہا جو ہے، یہ اہل علم نے کہا ہے کہ یہ لفظ شاذ ہے یا تصحیف ہے، بدل گیا ہے، ملکتو کہا کو کسی نے امکنا کہا ہے، کیونکہ اکثر روایتوں میں ملکتو کہا یا زوجتو کہا بما معک من القرآن۔ اور ابو داؤد میں روایت ہے، ایک یہ تیسری روایت لے کر کے آ رہے ہیں، کہہ رہے کہ ابو داؤد میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے اس شخص سے پوچھا جس نے پرپوزل پیش کیا تھا آپ کی خاموشی کے بعد، ما تحفظ، کیا یاد ہے تمہیں؟ تو اس نے کہا سورۃ البقرہ واللتی تلیہا، مجھے سورہ بقرہ یاد ہے اور اس کے بعد والی سورت یعنی سورہ آل عمران ہے۔ تو آپ نے کہا جا فعلمھا 20 آیت، 20 آیت سکھلا دے، 20 آیت کا علم اس کو دے دے سورہ بقرہ کا۔ اب یہاں پر سورت بھی متعین ہو گئی، جبکہ دوسری تمام سند میں طرق کے اندر سورت قضا و قضا، سورت قضا قضا، فلاں 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 فلاں، سورت کا نام نہیں لیا۔ لیکن اس روایت میں ابو داؤد کی روایت جو ابو ہریرہ سے ہے، اس کے اندر کہا ما تحفظ، تو اس نے کہا سورۃ البقرہ واللتی تلیہا۔ یہ جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اس کی سند میں اسل نام کا، اسل عین سین لام، اسل نے عطا ابن ابی رباح سے روایت کیا ہے اور عطا نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے، اور اس میں وہی امراتوں کا، وہی امراتوں کا، وہی امراتوں کا، یہ تمہاری بیوی ہے۔ یہ سند ضعیف ہے، کیونکہ یہ جو اسل ہے ابو قرہ التیمی، یہ راوی ضعیف ہے، اور اس نے تفرد کیا اس لفظ کے اندر بیان کرے۔ تو ضعیف راوی جب تفرد کرے کسی لفظ میں ثقہ راوی کی مخالفت میں، تو حدیث شاذ اور منکر ہوتی ہے، لہذا یہ روایت صحیح روایتوں کے منافی، حدیث ضعیف ہے۔ شاید حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کو لائے ہوں اس کا ذوف کو بیان کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اشارہ کچھ نہیں کیا، خاموشی اختیار کی ہے۔ اسی یہ وضاحت ضروری سمجھی گئی کہ یہ جو ہے کہ سورہ بقرہ یاد ہے اور سورہ آل عمران یاد ہے اور جا 20 آیت سکھلا دے، یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ابو قرہ التمیمی عیسل جو عطا ابن ابی رباح سے راوی ہے وہ ضعیف ہے، لہذا یہ وضاحت اور یہ تحدید یہ زیادتہ منکرہ، یہ زیادہ منکرہ ہے، کیونکہ یہ صحیح روایت کے منافی۔ لا الہ الا اللہ۔ اب آئیے صاحب، اب یہاں پر جو بات سمجھ میں آئی اس میں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ کوئی بھی عورت کسی مرد صالح پر اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہے، اپنا پرپوزل عورت بھی پیش کر سکتی ہے اگر کسی نیک شخص سے جس سے شادی کرنے میں اس کو
اپنی دین اور دنیا کی سعادت نظر آ رہی ہے تو وہ اپنا رشتہ پیش کر سکتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً اس حدیث کو 13 مقام پر ذکر کیا صحیح بخاری میں، کتاب الوکالہ میں، کتاب النکاح میں، کتاب قراءۃ القرآن میں یا فضائل القرآن میں، مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے۔ تو وہاں انہوں نے ذکر کیا ہے کتاب النکاح میں، باب جواز عرض المرأة نفسها علی الرجل الصالح، عورت اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہے۔ یہ ایک بڑا فائدہ ہوا، کیونکہ ہبہ کیا تھا اس نے، ہبہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، وہ تو جائز نہیں ہے دوسرے کے لیے، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے آپ کے لیے مومنہ عورت کو بھی حلال کیا ہے جو اپنے آپ کو ہبہ کرے آپ کے لیے نبی، بشرطے کہ آپ اس سے یا جب آپ اس سے شادی کرنا چاہیں تو بلا مہر دیے ہوئے بھی واہبۃ النفس سے آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن خالصۃ لک، یہ ہم اجازت صرف آپ کے لیے، خالص آپ کے لیے، من دون المومنین، مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو صیغہ نہیں استعمال کیا جا سکتا، لیکن زبردست استدلال ہے امام بخاری کا کہ کوئی عورت اپنے آپ کو پرپوز کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں ہبہ تھا، یہاں مہر کے ساتھ ہوگا نکاح، یا تو مہر مقرر ہوگا یا پھر مہر مثل ملے گا عورت کو، اس کے خاندان والوں کے مہر، خاندان کی دوسری عورتوں کے مثل، اس کی بہنوں کے، پھوپھیوں کے مہر کے مثل وغیرہ، ذالک لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوا، جس طریقہ سے کوئی مرد صالح کسی کے یہاں رشتہ پیش کر سکتا ہے، کوئی نیک عورت بھی کسی نیک اور مرد کے اوپر اپنا رشتہ پیش کر سکتی ہے۔ اگر راغب ہو جائے گا مرد، شادی کر لے گا، شادی کی شرطوں کا لحاظ کرتے ہوئے کہ ولی کی اجازت ہو، صرف یہ نہیں کہ لڑکی نے پرپوزل کیا، ہم نے مان لیا اور شادی کر لی، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ آپ اپنے والد سے پوچھیے، ان کی ولایت ضروری ہے، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا۔ ہم 2 گواہ رکھ لیں گے، آپ کی ولی کی اجازت ہو جائے گی انشاءاللہ، مہر کیا لیں گے آپ جو دے دیجیے، ٹھیک ہے میں نے 5 گرام سونا آپ کے لیے میں رکھا، ٹھیک ہے الحمدللہ پسند ہے، اب ولی سے اجازت لے، مجلس منعقد ہوئی، جب قبول ہو جس معاملہ، چلیے تو تمام شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ شادی میں مہر دینا واجب ہے۔ آپ اگر کسی سے شادی کریں کہ میں مہر نہیں دوں گا، ایون عورت کہے کہ اچھا میں مہر نہیں لوں گی، بغیر مہر کے آپ شادی کر لیجیے مجھ سے، تو یہ ہبہ ہوگا جو کہ جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنگ دست آدمی سے بھی کہا، حل عندک من شیء تصدقہ ایہ، کوئی چیز ہے تمہارے پاس جو تم مہر میں دو گے؟ جاؤ گھر میں دیکھو، کچھ نہیں ہے تو جاؤ ایک لوہے کی انگوٹھی لے کر آؤ۔ تو مہر ضروری ہے، بغیر مہر کی شادی نہیں ہوگی، انکار نہیں کر سکتے آپ۔ یہ ٹھیک ہے مہر بولنا مجلس میں ضروری نہیں ہے، لیکن مہر مقرر ہے، ولی اور عورت کو پتہ ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو بولا جائے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اگر دخول سے پہلے طلاق کی نوبت آ جائے تو مجلس میں گواہ موجود ہوں، گواہ کے سامنے بھی مہر کا ذکر آ جائے، تاکہ آدھا حق مہر وہ دے سکے۔ اور اگر مہر مقرر نہیں ہے، بغیر مہر کے ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ قرآن نے کہا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، بیوی کسی کو جمع کرنے سے پہلے، اور جمہور کے نزدیک خلوت بھی جمع کے معنی میں، کیوار کھڑکی بند کر دیا، اب کوئی بھی چیز مجامعت سے معنی نہیں ہے اور طلاق دے دیا، تو بھی ایسے اس صورت میں یہ مس کے ہی معنی میں ہے۔ بہرحال کہا گیا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ مجامعت سے قبل اور مہر مقرر کرنے سے قبل طلاق دے دو، تب ایسی صورت میں فمتعوہن، تب ایسی صورت میں متع دینا پڑے گا، اور اگر مجامعت کے بعد طلاق دیتے ہو تو مہر مثل دینا پڑے گا۔ اور اگر مہر مسمى مقرر ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، چھونے سے پہلے، مجامعت سے پہلے طلاق دے دیا یا خلوت سے پہلے دے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور مہر تم نے مقرر کر دیا ہے، تو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، تو آدھی مہر دینی پڑے گی، اللہ یہ کہ عورت معاف کر دے یا مرد ہی آدھی مہر اپنی طرف سے فاضل دے دے کہ چلو میں نے مکمل کر دیا جاؤ، لیکن ایسی صورت میں واجب ہے آدھا دینا۔ اب عورت چاہے آدھا لے یا معاف کر دے یا مہر
مرد آدھا کے بجائے پورا ہی اس کو دے دے، اس کی مرضی، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت کو طلاق دو مجامعت سے قبل اور مہر مقرر کرنے سے قبل۔ چلیے صاحب، لیکن ہے واجب، آپ انکار نہیں کر سکتے، یا وہ انکار پر عورت اگر اگری بھی ہو کہ ٹھیک ہے آپ کچھ مت دینا، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ بعد میں وہ معاف کر دے اپنی مرضی سے، جز یا کل چھوڑ دے، وہ الگ چیز ہے، یہ سب مسئلہ اپنی جگہ پر آئے گا، لیکن ذکر آ گیا تو آ گیا۔ تو بہرحال اگر کسی کا مسمى مقرر ہے تو دخول کے بعد پوری مہر، پورا حق مہر ملے گا، قبل الدخول نصف مہر۔ اگر مہر مقرر نہیں ہے تو دخول کے بعد مہر مثل، اور نہیں تو متع، کپڑا لتا دے کر کے، سیٹ کپڑا دے کر کے، کچھ مٹھائی وغیرہ دے کر کے اس کو باعزت طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ کچھ اہل علم نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا حجاب ضروری نہیں ہے، اسی لیے تو وہ آئی اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور استدلال کیا ہے کہ عورت اگر کاشفۃ الوجہ نہیں تھی، چہرہ کھلا ہوا نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے اوپر نظر کیوں کیا، اور پھر اوپر سے نیچے نظر کیوں کیا؟ تو اگر ہم یہ سوال کریں کہ آپ نے اوپر سے نیچے نظر کیوں کیا، نیچے سے تو اوپر نظر کیا چہرہ دیکھنے کے لیے، اوپر سے نیچے نظر کیوں کیا، کیا دیکھنے کے لیے؟ وہ تو چہرے کی طرح کھلا ہوا نہیں تھا، نیچے والا حصہ تو ڈھکا ہوا تھا، مستورہ تھی، تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ چہرہ بھی مستورہ رہا ہوگا، آپ نے ایسے دیکھا پھر ایسے دیکھا، اسے یہ کہا لازم ہے کہ وہ کاشفۃ الوجہ تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ عین ممکن ہے، جیسا کہ سماعت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ حجاب کی آیت کے اترنے سے پہلے کا یہ واقعہ، اور یہ زیادہ قرین قیاس ہے، اسی لیے وہ مجلس میں بیٹھ گئی، ایک کنارے میں بیٹھ گئی، اور آپ نے اس کو حاضرین سے تستر کا پردہ کرنے کا حکم نہیں فرمایا، لہذا شیخ کہتے ہیں یجب حملہ علی ذالک، اس حدیث کو اسی بات پہ محمول کیا جائے گا۔ چلیے صاحب، یہ جو اشتباہ پیدا ہوتا ہے یا اس طرح کی دلیلوں سے، جو ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ چہرہ کا حجاب واجب نہیں ہے، کر لے احتیاطاً، زمانہ خراب ہے، فاسد نگاہیں ہیں جو عورتوں کا تعاقب کرتی ہیں، تو اس لیے چہرے پر پردہ مناسب ہے، اولا ہے، افضل ہے، واجب نہیں ہے، یہ قول حقیقت میں مرجوح ہے۔ ایک تیسری بات یہ بھی اس میں معلوم ہوئی، یا چوتھی بات، ترتیب بہرحال مجھے نہیں معلوم، یا یہ گنتی یاد نہیں ہے، کہ شادی کرنے میں صرف لفظ نکاح اور لفظ تزویج جو زیادہ استعمال ہوتا ہے، قرآن نے یہی دو لفظ استعمال کیا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ لفظ نکاح استعمال کیا ہے، اسی طریقہ سے فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، تزویج اور نکاح کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں آپ نے کہا قَدْ مَلَّكْتُكَهَا، تو بعض اہل نے کہا کہ نکاح، تزویج اور تملیک کے لفظ سے نکاح منعقد ہوتا ہے، جیسے مولوی صاحب کہے جو وکالت نکاح پڑھا رہا ہے کہ بابو فلاں، میں نے فلاں کی فلانا بنت فلاں کو بعوض قضا قضا اتنی مہر کے عوض فلاں فلاں گواہوں کی موجودگی میں تمہاری ملکیت میں دیا، مرد نے کہا میں نے قبول کیا، ہو گیا لکھا، میں نے نکاح میں دیا، لڑکے نے کہا میں نے قبول کیا، میں نے اس کی تم سے شادی کرا دی، لڑکے نے کہا قبول کیا، الحمدللہ، کوئی بھی لفظ ہوگا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ میں نے اس لڑکی کو اتنے مہر کے عوض فلاں فلاں گواہوں کی موجودگی میں بیچ دیا، تو کہا اچھا میں نے خرید لیا، کہتے ہیں کہ یہاں پر بیچنا خریدنا مجازی معنی، مطلب نکاح قبول کر لیا، جی اجارہ کر دیا، یہ سب لفظ بھی حنفیہ کے یہاں استعمال ہوتا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہی لفظ استعمال کرنا چاہیے جو نص میں آیا ہے۔ مختلف الفاظ کے ذریعے مختلف زبانوں میں تعبیر کی جاتی ہے، اب نکاح کو، تزویج کو جس معنی میں استعمال کیا جاتا ہو، جو عرف اور عادت ہو، آپ اسی پاپولر لفظ کا، متعارف لفظ کا استعمال کریں۔ باقی رہا کہ لفظ جو ہے قرآن مجید کے اندر نکاح کا ہے اور تزویج کا ہے، اور اس حدیث میں واہبۃ النفس کی حدیث میں سہل بن سعد والی روایت کے اندر ملکت کہا ہے، اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ جو اس کے اندر لفظ ہے کہ صاحب امکنہا یا امکنتہا، میں نے تم کو، یا تمکنتہا جو لفظ استعمال کیا ہے، جو بخاری کا ایک لفظ تھا، کہا تھا کہ اس لفظ کے اندر روایت میں تبدیلی ہو گئی ہے راوی سے، امکنہ کہا، امکنہ کہا،
امکننا کہا تمکین سے۔ ایک جو بڑا مسئلہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا قرآن مجید کی تعلیم کو مہر بنایا جا سکتا ہے نکاح میں؟ تو شافعیہ اور حنابلہ کی یہاں ایک روایت ہے، اور یہی قول ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ یہ حدیث نص ہے۔ آپ نے کہا زوجتکھا بما معک من القرآن، ملکتکھا بما معک من القرآن، بے عوضیہ ہے، قرآن کی تعلیم کے غرض عوض میں نے اس کی شادی کر دی۔ چنانچہ کہا کہ جا، مسلم کی روایت ہے، انطلق قد زوجتکھا فعلمھا من القرآن، جا کے اس کو قرآن سکھلاؤ۔ دوسرا قول یہ کہ تعلیم قرآن مہر نکاح میں نہیں بن سکتا، یہ جمہور کا قول ہے، حنفیہ کا، مالکیہ کا، جمہور حنابلہ کا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے محرمات کے ذکر کے بعد وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، محرمات کے علاوہ عورتوں سے شادی کرو بشرطے کہ تم ان کو مال کے ذریعے تلاشو۔ ذالک ما وراء ذالک میں محرمات کے علاوہ، ما وراء المحرمات جو ہے ان عورتوں کو حلال کیا جاتا ہے تمہارے لیے، ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تلاشو تم ان کو مال سے۔ یہ شرط ہے کہ مہر مال ہونا چاہیے۔ محسنین نے پاک دامنی اختیار کرنا مقصود ہو شادی کر کے، غیر مصافحین، زنا کار مت بنو، ولا متخذی اخدان، اور دوست بنا کے عورتوں کو مت رکھو، یا زنا کاری نہ کرو۔ اسی سے بچانے کے لیے تمہارے لیے کہا جا رہا ہے کہ شادی کر لو، پاک دامنی حاصل ہوگی۔ تو کہا گیا کہ یہاں پر مال کو مہر بنایا گیا ہے، قرآن نے کہا ہے مال کو، اور تعلیم قرآن ظاہر ہے کہ یہ مال نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے، تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، لہذا یہ مہر نہیں بن سکتی۔ لیکن انشاءاللہ ایسا تنگ دست جس کے پاس کوئی مال نہ ہو بیوی کو مہر دینے کے لیے، اگر مال میں متیسر ہے تب تو کچھ بھی مال اس کو دے دے مہر کے نام پر، کچھ بھی جس پر وہ لڑکی راضی ہو، اور اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ حدیث بہرحال سہل بن سعد ساعدی کی واضح دلیل ہے کہ قرآن مجید ایسے معذور غریب محتاج شخص کے لیے مہر بن سکتا ہے جب مال اس کے لیے مشکل ہو، کچھ نہ پائے تو تعلیم قرآن یا اقراء القرآن یا تحفیظ القرآن کی صورت کو یاد کرا دے گا، قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے تو قرآن پڑھا دے گا، اسی کو مہر بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ قول انشاءاللہ مناسب ہے، اگر مال ہو تو مال دے دیجیے، اگر مال نہیں ہے تو اس حدیث پر آئیے عمل کر لیتے ہیں۔ اور سماحت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کا یہ فتویٰ ہے، بڑا مناسب فتویٰ ہے کہ اگر مال ہے تو مال دو تاکہ قرآن کی آیت پر عمل ہو۔ اگر مال نہیں ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ لڑکی بھی راضی ہے اس تنگ دست کے ساتھ رہنے میں کہ ٹھیک ہے یہ مجھ کو کچھ پڑھا لکھا دیں گے اور جو کمائیں گے اسی میں ہم دکھ سکھ سے اپنا گزارا کر لیں گے، الحمدللہ شادی کر سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب آدمی تنگ دست بھی شادی کر سکتا ہے، اور اسی امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ صاحب جواز تزویج المعسر، تنگ دست آدمی کے لیے بھی شادی کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التمس ولو خاتم من حدید، جا کچھ نہیں دے سکتا تھا لوہے کی انگوٹھی لیا، ظاہر ہے کہ تنگ دست آدمی تھا۔ اگر عورت اس تنگ دست سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے کوئی حرج نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شادی کی ترغیب دیتے ہوئے سورہ نور میں فرمایا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر شادی کرنے والے لوگ فقیر اور محتاج ہوں گے تو اللہ شادی کی برکت سے مالدار کر دے گا، سورہ نور کی آیت نمبر 32 سے مشہور آیت ہے۔ فلا الہ الا اللہ۔ ایک چھوٹی سی حدیث اور پڑھتے ہیں کہ نکاح کے لیے شرطوں میں سے ایک شرط نکاح کی صحت کے لیے، یا کہہ لیجیے نکاح حلال کے لیے ایک شرط ہے کہ اعلان ہو نکاح کا، مجلس میں نکاح ہو، دو گواہ کی موجودگی میں نکاح ہو، اور اسی طریقے سے نکاح کی تشہیر کے لیے یہ ہے کہ صاحب ولیمہ کیا جائے، اور اسی طریقے سے آیا ہے حدیثوں کے اندر کہ دف بجایا جائے، کچھ گانے ہو جائیں شادیانے جو ممنوعات سے خالی ہوں۔ دیکھیے حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی گفتگو بعد میں کریں گے۔ عن عامر بن عبد اللہ بن الزبیر عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اعلنوا النکاح، رواہ احمد وصححہ الحاکم۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ بالجنہ میں سے، ان کے بیٹے عبداللہ صحابی، ان کے بیٹے عامر تابعی،
بڑے ثقہ، بڑے عابد، عالم، فاضل. کہتے کہ 120 ہجری میں ان کا 121 ہجری میں انتقال ہوا ہے. عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، نکاح کا اعلان کرو. سند انشاءاللہ حسن درجے کی، اور حدیث کے شواہد بھی ہیں. اب وہ حدیث جس کے شواہد ہے اس کا ذکر ترمذی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت فی النکاح. حلال نکاح اور حرام نکاح کے درمیان جو چیز فصل کرتی ہے، جو تمیز کرتی ہے حلال کو حرام سے، وہ ہے دف بجانا، جو ایک گول دائرہ نما چیز ہوتی ہے چھلنی کے طریقہ سے، جس میں آٹا یا کوئی چیز چھانتے ہیں، چھلنی گول ہو اور اس کے ایک طرف چمڑا لگا ہو، کیونکہ اگر دونوں طرف چمڑا لگا ہوا ہو تو طبل ہو جائے گا، طبلہ ہو جائے گا، جس کو ڈھولک کہتے ہیں. اور اس میں جل جل نہ ہو، جلا جل، چھوٹے چھوٹے جو گھنگرو ہوتے ہیں پیتل کے یا تانبے کے، جس کے اندر لوہے کی کچھ چیز ہوتی ہے، جس کو آپ ہلائیں گے تو ایک آواز جھنجھن کی نکلے گی، بجنے کی نکلے گی. تو کہا کہ دف بجانا جس سے پتہ چل جائے کہ شادی ہے. لیکن اب ایسا نہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے دف بجایا جائے اور گانے گائے جائیں تاکہ عورتوں کی آواز باہر جائے. ویسے بھی دف بجانا اور گانا شادی وغیرہ کے موقع پر یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں. اس لیے علماء کہتے تھے کہ دف بجا کر کے گانا بجانا یہ مردوں کو زیب نہیں دیتا، یہ کام عورتوں کا ہے. سمجھا کہ نہیں؟ مخنث مت بنو، مذکر ہو تو مذکر رہو، یہ مخنث مت بنو. عورتیں کرتی ہیں یا مخنث کرتے، فلا حول ولا قوة الا باللہ. والصوت فی النکاح، اور نکاح میں صوت، آواز، مطلب کیا؟ غنا، غنا مباح حلال گانا جس میں گالی گلوچ نہ ہو، غزلیات نہ ہو، عورتوں کے حسن کی تصویر کشی الفاظ میں نہ کی گئی ہو. یوں شادیاں مبارکبادی کے کچھ کلمات، عرب میں جاہلیت کے اشعار پڑھے جاتے تھے، جنگ بدر کے میتوں کی خوبیاں بیان کی جاتی تھی. اسی میں کہنے والیوں نے ایک مرتبہ کہا، ربیہ بنت معوذ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آئے شادی کے بعد تو لڑکیاں دف بجا رہی تھی، گا رہی تھی، اور اسی میں انہوں نے یہ کہا کہ صاحب وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان نبی ہے ایک ایسا جو کل کی بات کو جانتا ہے، غیب کو. آپ نے کہا نہیں دائی ہذا وقولی ما تقولین، جو کہتی تھی پہلے وہ کہو، یہ جملہ مت کہو، میں غیب دان نہیں ہوں. تو معلوم ہوا کہ گانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر ڈھول پر آواز نہیں ہو، ساز سرنگی پر آواز نہیں ہو، عورتیں اپنے درمیان ہوں جہاں کوئی اجنبی مرد نہیں ہو تو وہ ناچ بھی سکتی ہیں، گا بھی سکتی ہیں، اور دف آہستہ آہستہ بجانے بغیر مائک کے تاکہ آواز دور تک نہ پھیلے. تو بہرحال اس کو تمام قیود اور شرائط کے ساتھ علماء نے مصلحتاً جائز قرار دیا ہے، کیونکہ حدیث صحیح ہے کہ شادی میں دف بجانے اور گانا جائز ہے، اور یہ اعلان ہے نکاح کا. ورنہ سری طور پر جو نکاح کر لیتے ہیں وہ اکثر، بلکہ کہا گیا ہے کہ وہ صفا ہے، وہ نکاح نہیں ہے، وہ صفا ہے، زناکاری ہے. سری طور پر نکاح کر لیا سمجھا کہ. تو صاحب پہلی تو یہ ہے کہ دف عورتیں بجائے، مرد حضرات اس میں انوالو نہ ہوں. دوسرے یہ کہ ضرب جو لگا رہے ہیں اس کے اوپر، دف کے اوپر، وہ ہلکی ہو جی، اور اس کے ساتھ جو گانے ہوں، جو قصیدے ہوں، وہ تہنیتی اشعار پر ہوں، شادی کی برکت پر ہو، یا جہاں کی جو ریت ہے، لیکن بہرحال وہ مغنیوں کے خاص الہان پہ نہ ہو. سمجھا کہ نہیں؟ اور یہ کہ صاحب اس کے اندر موجون آوارگی، گالی وغیرہ جیسے اشعار نہ ہوں. اور یہ کہ بہت دیر تک 12 بجے 1 بجے رات تک عورتیں گاتی رہتی ہیں، اور دیکھا ہے کہ صاحب دیکھتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر پہ گا رہی ہیں، ان کی آواز گانے کی مرد حضرات سن رہے ہیں. باہر فلا حول ولا قوت الا باللہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. لا علمی کی بنیاد پر اگر نکاح میں کسی شخص نے جہیز لے لیا تھا تو اب وہ کیا کرے؟ اور اگر وہ مثلاً 1 2 تولے 4 تولے جو بھی سونا لیا تھا جہیز میں، تو اس کا کیا کرے گا وہ؟ جزاک اللہ خیراً. یقیناً درست نہیں ہے، الا یہ کہ خود بیٹی والا اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے وقت دے تو وہ جائز ہے. اگرچہ بچنا چاہیے، منع کرنا چاہیے، کسی کو ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ اپنی خوشی سے دیتے ہیں تو انشاءاللہ مباح اور جائز.
باقی انہوں نے اگر مطالبے سے کچھ لیا ہے اور اس کو لوٹانا چاہتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ ہدایت ملی ہے تو اس کو لوٹانا چاہتے ہیں. تو اگر وہ لوگ راضی ہوں کہ نہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوٹانا چاہتے ہیں تو لوٹا سکتے ہیں. تو پھر وہی جو 2 تولہ سونا لیا تھا وہی دینا ہوگا. سونے کی شکل میں لیا تھا تو سونے کی شکل میں واپس کرنا ہوگا. سونا ہو تو سونا واپس کر دیں. اگر اس کو خرچ کر چکے ہیں تو 2 تولہ سونا خرید کے دیں یا آج کے وقت میں اس کی جو قیمت ہوگی وہ دینی ہوگی. کیونکہ آپ لوٹا رہے ہیں سونا جو ان سے آپ نے لیا تھا. اور وہ سونا ہے تو وہی سونا واپس کر دیجیے یا پھر سونا خرید کر کے ان کو دے دیجیے. اور اگر سونے کی قیمت وہ لیں تو پھر آج کی قیمت دیں یا جو مصالحت ہو کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو 2 تولہ سونا تو اس وقت 2.5 لاکھ 3.5 لاکھ کا ہوتا ہے. چلیے آپ ایسے ہی کچھ دے دیجیے 1 لاکھ 2 لاکھ دے دیجیے. تو اگر سسرے اگر موافقت کر جائے مصالحت کر جائے تو ٹھیک ہے. اور اگر یہ 2 تولہ سونا لوٹانا چاہتے ہیں کہ ہم نے غلطی سے آپ سے مانگا تھا لیکن ہم لوٹا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا, چلیے میری طرف سے اس کو ہدیہ سمجھ کے رکھ لیجیے, کوئی حرج نہیں. لوٹانا اگر چاہتے ہیں تو لوٹائیں گے تو سونا ہی لوٹائیں گے یا سونے کی جو آج کی قیمت ہوگی وہ دینی پڑے گی.